السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ سامعین حضرات، آج ہمارا موضوع ہے کہ جو لوگ اپنی بیویوں کی بد اخلاقی کی وجہ سے زیادہ تر پریشان رہتے ہیں، انہیں کیا کرنا چاہیے۔ سامعین حضرات، یہ بات روز روشن کی طرح آیا ہے کہ گھر کو خوشحال اور جنت نما بنانے میں عورت کا کردار سب سے اہم ہے۔ اگر عورت چاہے تو گھر کو جنت بھی بنا سکتی ہے اور دوزخ بھی۔ صنف نازک ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے عورت کو بہت ساری خوبیوں سے نوازا ہے، جس کی وجہ سے ایک اکیلی عورت بڑی سے بڑی تکلیف کو برداشت کرتے ہوئے اپنے گھر خاندان کو جوڑ کر رکھنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ بھلے ہی خواتین جسمانی طور پر کمزور نظر آتی ہوں، لیکن ذہنی طور سے وہ بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ صنف نازک کے اندر پیار، اپناپن، صبر، جذبہ قربانی، بے لوث محبت کے ذریعے عورت ان خاص صفات کی مالک ہونے کی وجہ سے مائکے کے ساتھ ساتھ ایک پرائے گھر یعنی سسرال کے انجان ماحول میں اجنبی لوگوں کو کچھ ہی پل میں اپنا بناتے ہوئے خود کو ہر رنگ و روپ میں ڈھال لیتی ہے اور مرتے دم تک اپنے تمام فرائض، تمام ذمہ داریوں کو بخوبی انجام دیتے ہوئے اینٹ پتھر سے بنے مکان کو جنت بنا دیتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس یہی وہ عورت ہے جو اپنے غیر اخلاقی رویے سے اچھے بھلے جنت نما گھر کو دوزخ میں تبدیل کر دیتی ہے، جس کی وجہ عورت کی بدگمانی، غلط فہمی، گھمنڈ، ضد اور شک ہے، جو چھوٹی چھوٹی باتوں کو طول دے کر گھروں کا ماحول بگاڑنے، نئے اتفاقیوں کو ہوا دینے کا کام کرتی ہے، اور انہی وجوہات سے دیکھتے ہی دیکھتے مضبوط سے مضبوط رشتوں میں بھی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ ویسے تو شک اور بدگمانی والے الفاظ بہت چھوٹے ہیں، لیکن ان کا اثر زہر سے زیادہ زہریلا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کے کسی بھی زہر میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی لوگوں کی جان لے لے، لیکن شک کا زہر اتنا خطرناک ہے کہ وہ ایک ساتھ کئی گھروں کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اور کسی بھی رشتے کو دیمک کی طرح اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اور یہ شک کا زہریلا بیج جس کسی مرد یا عورت کے اندر گھس جائے، اسے پھلنے پھولنے میں زیادہ دیر نہیں لگتی۔ اس بیج سے نکلی شاخیں اتنی وسیع ہوتی ہیں کہ وہ خود کے ساتھ اپنے اطراف و اکناف کے تمام دوست و احباب اور رشتہ داروں کو ببول کے کانٹوں کی طرح چبھنے لگتی ہیں، اور اس کی زہریلی ہوائیں حرص و نفرت کا زہر گھولتی رہتی ہیں، جس کی زد میں آ کر بھرا پورا خاندان برباد ہو جاتا ہے۔ اور اسی کی وجہ سے آئے دن طلاق جیسے ناپسندیدہ معاملات وقوع پذیر ہوتے رہتے ہیں۔ اسی شک اور غلط فہمیوں کے چلتے لیے گئے فیصلوں سے قوم و ملت کا مستقبل کہلانے والی ہماری نسلیں تباہ ہو رہی ہیں۔ ماں باپ کی آپسی لڑائی، نفرت انگیز حالات اور طنزیہ گفتگو کی وجہ سے بچے اپنا ہنستا کھیلتا بچپن کھو رہے ہیں۔ صحیح اور مناسب رہنمائی نہ ملنے کی وجہ سے در بدر بھٹک رہے ہیں اور دو خاندانوں کی آپسی رنجشوں کا شکار بنتے جا رہے ہیں۔ مانا انسان ہونے کے ناطے اس طرح کا رویہ فطری ہے، اور آپس میں غلط فہمیاں اور نا اتفاقیاں پیدا ہونا ایک عام سی بات ہے، لیکن ان باتوں کو نہ اتنا طول دیں، نہ ہی خود پہ حاوی ہونے دیں کہ اوروں کے ساتھ اپنی اور اپنوں کی زندگی بھی عذاب بن جائے، کیونکہ یہ جو شک
بدگمانی اور غلط فہمیاں ہوتی ہیں وہ اکثر وائرس بن کر انسان کی سوچنے سمجھنے کی طاقت و صلاحیت کو کمزور کر دیتی ہیں اور ایک اچھے خاصے نارمل انسان کو بھی آہستہ آہستہ ذہنی مریض بنا دیتی ہیں، اور اس مرض کی وجہ سے وہ خود تو ہر پل برباد ہوتا رہتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے رشتوں میں محبت، اپناپن، اعتماد، ایک دوسرے کے لیے عزت، پیار، احترام، خوشیاں، یہاں تک کہ محبت بھرے جذبات و احساسات سب کچھ کھو دیتا ہے۔ پھر زندگی عذاب اور جنت نما گھر جہنم اور اپنے سگے دوست و احباب اور ہمدرد سبھی دشمن لگنے لگتے ہیں۔ اس لیے اس شک اور بدگمانی کے وائرس کو ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی اور اپنے وجود سے دور کریں اور اللہ رب العالمین کے فیصلوں پر یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سے جو بھی ہوگا وہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا، اور اس پاک ذات کی رضا میں ہمیشہ راضی رہنا سیکھیں اور اس بات کو ہمیشہ ذہن نشیں رکھیں کہ جو اپنا ہے وہ تا عمر ہر حال میں اپنا ہی رہے گا، اور جسے ہماری پرواہ ہے وہ بھلے ایک پل کے لیے بھٹک بھی جائے لیکن اگلے ہی پل اپنی غلطی کا احساس ہوتے ہی ہمیشہ کے لیے لوٹ کر ضرور آئے گا۔ بس اپنے آپ کو، اپنے اخلاق کو اور اپنی ذات کو ہمیشہ نیک اور صالح بنائے رکھیں، اپنے اندر موجود نیک صفات اور عمدہ اخلاق کو گم ہونے نہ دیں، کیونکہ یہی عورت کا انمول زیور ہیں جس کی موجودگی سے ہر عورت مالدار کہلاتی ہے، ورنہ چہرے اور جسم کی خوبصورتی، سونے چاندی، قیمتی جواہرات کا ہونا بھی ان نیک صفات کے آگے کچھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نہ کرے کبھی حالات اتنے بگڑ جائیں کہ برداشت کرنا ناممکن ہو جائے تو نہ چاہتے ہوئے بھی بد سے بدتر حالات اور تنزیہ لب و لہجے کا سامنا کرنا پڑے تو اس وقت خاموشی اختیار کرتے ہوئے صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رکھیں اور حکمت و مصلحت سے کام لیں۔ اگر پھر بھی آپ اپنے آپ کو کمزور اور بے بس محسوس کریں تو لوگوں کے سامنے رونے سے بہتر اپنی ہر پریشانی اور ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں فریاد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دیں اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے انصاف مانگیں، کیونکہ جو معاملات انسانوں سے حل نہیں ہوتے اور جس کی منزل دور دور تک نظر نہیں آتی، ان معاملات کی صحیح رہنمائی کرنا اور منزل مقصود تک پہنچانا بس اللہ تعالیٰ ہی کا کام ہے، کیونکہ انسانوں کی فطرت تو صرف آگ لگا کر تماشابی بنے رہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے زیادہ اپنے بندے کو سمجھنے اور محبت کرنے والا دوست ماں کی طرح ہمدرد اور مسیحا کوئی نہیں ہے جو ہر ایک کی بگڑی بناتا ہے۔ جس نے مچھلی کے پیٹ سے اپنے نبی کو خیر و عافیت سے نکالا وہی ایک ذات ہے جو ہماری، آپ کی اور سبھی کی بگڑی بنا سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ سچے رشتے پھولوں کی مانند ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں گے تو وہ ٹوٹ کر بکھر جائیں گے اور ٹوٹے ہوئے پھولوں کا دوبارہ جڑنا ناممکن ہے۔ اس لیے پھولوں کو تعمر، تر و تازہ اور مہکتا رکھنے کے لیے عورت ہونے کے ناطے اپنی سوچ سمجھ کے دائرے کو وسیع کریں، صرف اپنے دل کو ہی اپنا رازدار بنائیں تاکہ اپنی ذات سے کبھی کسی کو نقصان نہ پہنچے، اور ہمیشہ اختلافی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے درگزر کرنا، ایک دوسرے کی غلطیوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ عورت کے حقیقی معنی ہی ہیں احساس، پیار، محبت، صبر، ہمدردی اور قربانی کے، جو عورت کی پہچان ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے طاقتور ہتھیار اور مضبوط ڈھال کی مانند ہیں۔ جب تک یہ ہتھیار عورت کے پاس ہے وہ حقیقتاً عورت کہلانے کی مستحق ہے اور اپنے ساتھ اپنوں کی زندگی میں بھی خوشیاں بکھیرتے ہوئے
اینٹ پتھر سے بنے گھر کو جنت بنا دے گی، جسے دیکھ کر ساری دنیا فخر سے یہی کہے گی کہ خوشحال گھر کی ضامن صرف عورت 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 ہی ہے۔ سامعین حضرات، میں آپ حضرات کے سامنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی پیش کروں گا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور یہ حدیث ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 459 پر موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیر النساء امرأة اذا نظرتها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك، کہ بہترین عورت وہ ہے کہ جب تم اسے دیکھو تو خوش کر دے، جب تم اسے حکم دو تو اطاعت کرے، اور جب تم اس سے غائب ہو جاؤ اپنی ذات اور تیرے مال کی حفاظت کرے۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ شوہر کو گناہ سے بچانے والی اس کی بیوی ہے، اور بیوی کو گناہ سے بچانے والا اس کا شوہر ہے۔ اس بات کو سکھانے کے لیے قرآن کریم میں فرمایا گیا، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم عورتوں کا لباس ہو۔ لباس کا کام بدن کی حفاظت ہے، ستر کی حفاظت ہے، اور عزت کی بھی حفاظت ہے۔ جب ایک عورت کو مرد کا لباس اور مرد کو عورت کا لباس فرمایا گیا تو دونوں ایک دوسرے کے محافظ ہوئے، اور حفاظت یوں ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے دونوں کو باہم ایسا بننا پڑتا ہے، شوہر بیوی کا وفادار بن جائے اور بیوی اپنے شوہر کی حفاظت میں ایسی بن جائے جس کی مذکورہ بالا حدیث میں تلقین فرمائی گئی ہے، تو عورت کا مقصد حاصل ہو جائے گا اور ازدواجی زندگی میں کامیابی ہی اس کا قدم چومے گی۔ حدیث میں اچھی عورت کی پہلی نشانی یہ بتائی گئی کہ جب شوہر دیکھے تو خوش کر دے۔ اس سے ظاہری سکون کی طرف اشارہ ہے جس کا تعلق آنکھوں سے ہے کہ عورت صفائی سے رہے، سنور کر رہے، وہ گھر میں آئے سب کام چھوڑ کر مسکراتے ہوئے اپنے شوہر کا استقبال کرے، اس کی عادتوں کو جان کر اس کا ہر کام اس کے حکم سے پہلے کر دے، کھانے پینے اور رہائش میں اس کی چاہتوں کا خیال رکھے، رنجیدہ اور غمگین خبر گھر میں آتے ہی نہ سنا دے۔ باہر تھک کر آنے والا اپنے گھر بڑے سکون کی امید لے کر آتا ہے، وہ جانتا ہے گھر کے علاوہ سکون کہیں نہیں ملے گا۔ اگر اس کی امیدوں پر پانی پھر جائے اور گھر کے سکون کا دروازہ بھی اس پر بند ہو جائے تو آخر وہ کہاں جائے گا؟ گھر کے سکون سے نا امید ہونے والا ناجائز طور پر بازاری سکون کا عارضی دروازہ کھولنا چاہتا ہے، اور اس طرح وہ گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس عظیم گناہ سے بچنے کے نام سے نکاح کا دروازہ کھولا گیا، تھوڑی سی خطا سے وہ بے مقصد ہو جاتا ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نیک عورت کی پہلی پہچان یہ ہے کہ شوہر اسے دیکھ کر خوش ہو جائے۔ شادی شدہ ہونے کے بعد کوئی مرد آوارہ نہیں ہوتا، بلکہ آوارہ کو آوارگی سے روکنے کے لیے شادی کرائی جاتی ہے۔ مگر شادی شدہ ہونے کے بعد کوئی آوارہ ہو تو اس کی داستان معلوم کرنے سے یہی پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیوی کی کوتاہیوں کا یہ نتیجہ ہے۔ عورت نے اپنے شوہر کے دل میں گھر کر لینے کی کوشش نہیں کی ہے، اس لیے غیر کی محبت اس میں آنے کی گنجائش رہی ہے۔ دل کے گھر کا دروازہ بند کرنے کا بہترین علاج
جائز منکوحہ کا حسن اخلاق سے اس کے دل میں جا بیٹھنا ہے، اور اپنی طرف سے کسی بھی طرح کی کوئی کوتاہی نہیں کرنا ہے۔ گھر کو جنت کا باغ بنائے رکھنے کے لیے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے نیک اور صالح عورت کی عادتیں اور خصلتیں بیان فرمائیں کہ فرمان نبی پر عمل سے گھر مثالی جنت بن جائے گا۔ آپ نے دوسری پہچان یہ بیان فرمائی کہ بیوی اپنے شوہر کی فرما بردار ہوگی، یعنی اسلامی ناجائز کو چھوڑ کر ہر جائز مباح میں اس کی اطاعت کرے گی، اپنی طرف سے منع نہ کرے گی، بلا وجہ عذر نہ کرے گی، غلط بہانہ نہ بنائے گی، حسن اخلاق کی پیکر ہوگی، اپنی طرف سے کوئی کمی نہ آنے دے گی، وہ اس لائق بنے گی بھی اور اس لائق کرے گی بھی۔ گھر میں میاں بیوی کے درمیان جھگڑا عام طور پر حکم عدولی اور ضد پر ہوتا ہے۔ لڑائی کا میدان خلاف ورزی ہی سے گرم ہوتا ہے۔ دو کی لڑائی کتنوں کے دل ٹوٹنے کا باعث بنتی ہے۔ معمولی سی باتیں خاندانوں کی تباہی کا سبب بن جاتی ہیں۔ جھگڑوں سے بچنے کی آسان ترکیب یہ ہے کہ عورت ضد نہ کرے، اس کی بات مان لے اور اس کے کہنے پر عمل کر لے۔ ہر ایک دوسرے سے خوش رہے گا اور کسی کو کسی سے شکایت نہ رہے گی۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صالح نیک عورت کی دوسری پہچان یہ ہے کہ وہ اطاعت گزار ہوگی، ضدی اور نافرمان نہیں ہوگی۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری پہچان یہ بتائی کہ وہ عورت اتنی وفا شعار ہوگی کہ شوہر کی موجودگی میں وہ اس کی ہر چاہت کو پورا کرتی ہی ہے، مگر وہ ایسا خوف خدا والی ہے کہ شوہر موجود نہ ہو پھر بھی وہ اپنے آپ کو اپنے شوہر کی امانت سمجھتی ہے اور اس میں کوئی خیانت نہیں ہونے دیتی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ عورت ایک شخص کے نکاح میں آ جانے کے بعد جب تک اس کے نکاح میں ہے اس کی امانت ہے۔ اس امانت میں خیانت تو نہیں ہونی چاہیے، بلکہ خیانت کا شبہ بھی نہیں آنا چاہیے۔ خیانت سے تو بالیقین بچانا چاہیے، مگر اپنے آپ کو موضوع تہمت سے بھی بچانا چاہیے، اور اس کے لیے غیر محرم سے پردے میں رہنا چاہیے۔ اسلام میں عورتوں پر پردہ فرض کیا گیا، اس کا مقصد یہی ہے کہ کوئی شبہ عائد نہ ہو سکے، بلکہ کسی غیر محرم سے بات کی جائے تو اس میں انداز کیسا ہونا چاہیے اس کا بھی طریقہ قرآن کریم نے بیان فرما دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ، بات میں لچک نہ لائے کہ جس کے دل میں بیماری ہے ارادہ بد نہ کرے، یعنی بات اس انداز میں ہونی چاہیے کہ مخاطب کو لگے کہ یہ عورت بڑی سخت معلوم ہوتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اے نبی آپ فرما دیجئے ایمان والی عورتوں سے کہ وہ اپنی نگاہیں جھکی رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور اپنی زینت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ یہ تعلیم اسی لیے ہے کہ ہماری عزت محفوظ رہے اور ہماری عزت پر کیچڑ اچھالنے کا کسی کو موقع نہ مل سکے۔ انہی باتوں کی تفسیر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمائی کہ وہ عورت اتنی پارسا ہے کہ وہ اپنے شوہر کی عدم موجودگی میں بھی اپنی ذات کو بچا کے رکھتی ہے۔ حقیقت میں اس کے پاس خوف خدا ہے، اس لیے کسی کا پاس ہونا نہ ہونا اس کے کردار میں فرق نہیں لاتا۔ اسے یقین ہے کہ وہ خدا سے کبھی چھپ نہیں سکتی، اس لیے اس کے کردار میں فرق نہیں آتا۔ اور چوتھی علامت آپ نے یہ بیان فرمائی کہ وہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرتی ہے، نہ فضول خرچی کرتی ہے، نہ اس کی اجازت کے بغیر
اس میں تصرف کرتی ہے، نہ بے اجازت خود لیتی ہے نہ کسی اور کو دیتی ہے۔ صدقہ و خیرات کرنا ہو تو اس میں بھی شوہر کی رضا کا خیال رکھتی ہے۔ شوہر کے مال میں اس کی یہ احتیاط اسی لیے ہے کہ وہ جانتی ہے کہ میرے شوہر نے مال مجھے رکھنے کو دیا، شرعی مالک تو وہی ہے، میں تو اس کی امین ہوں۔ امانت میں خیانت بہت بڑا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس کے پاس امانت نہیں اس کے پاس ایمان کمال نہیں ہے، یعنی ایمان کامل نہیں ہے، وہ پکا سچا مومن نہیں ہے جس کے پاس امانت نہیں ہے۔ ایمان کے ساتھ ساتھ انسان کا امانت دار ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اچھے کام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔